دوستو، صدام حسین عراق کا 5واں صدر تھا۔ یہ عراق کا وزیر اعظم بھی رہ چکا تھا۔ صدام حسین نے عراق پر 24 سال تک حکومت کی، لیکن پھر 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ 2003 میں امریکہ اور اس کے الائز نے عراق پر قبضہ کر کے صدام حسین کو ہٹا دیا۔ انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ عراق میں ایسے خطرناک ہتھیار موجود ہیں جو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، جن کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بعد میں جب دیکھا گیا تو عراق میں ایسے کوئی بھی ویپنز موجود نہیں تھے۔ ایون امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اپنی انویسٹیگیشن رپورٹس میں اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں عراق سے ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس سے دنیا کو نقصان ہو۔ بہرحال سن 2003 میں صدام حسین کا عراق پر سے کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ پھر صدام حسین کہیں غائب ہو گیا اور امریکہ اور اس کے ساتھی ملکوں کی فورسز کو صدام حسین کی تلاش تھی۔ دوستو، پھر اپریل 2003 میں کئی لوگوں نے صدام حسین کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، لیکن صدام حسین کا کچھ خاص پتہ نہیں چل رہا تھا۔ صدام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے ایک یونٹ تیار کر لی گئی جس کا نام ٹاسک فورس 121 تھا۔ اس فورس کو صدام حسین کی تلاش کرتے کرتے پورے 6 مہینے گزر گئے اور پھر آخرکار انہیں صدام حسین کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ دراصل امریکن فورسز نے صدام حسین کے ایک ڈرائیور عمر کو گرفتار کر لیا تھا۔ عمر کو صدام حسین کا بہت قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ اس ڈرائیور کو ٹارچر کر کے اس سے صدام حسین کے ٹھکانے کا پتہ لگایا گیا۔ صدام حسین عراق کے شہر تکریت کے پاس موجود تھا۔ اس آپریشن میں 600 فوجی شامل تھے۔ انہوں نے ایک فارم ہاؤس پر ریڈ کرنی تھی۔ اس فارم ہاؤس کے پاس ایک فوجی کو زمین میں ایک سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ کے نیچے صدام حسین رہ رہا تھا۔ دوستو، پھر صدام حسین کو گرفتار کر کے عراق کے شہر بغداد لے جایا گیا۔ اس کے بعد 1 جولائی 2004 کو عراق کی ایک عدالت میں صدام حسین پر مقدمہ شروع ہو گیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے انسانیت کے خلاف کام کیا ہے۔ صدام حسین پر 148 لوگوں کو قتل کرنے اور عورتوں اور بچوں کو ٹارچر کرنے کا بھی الزام لگایا گیا۔ دوستو، اس مقدمے کے دوران صدام حسین کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ آج بھی عراق کا صدر ہے۔ اس نے اس مقدمے کے دوران کئی بار احتجاج بھی کیا۔ اس وقت تقریباً لوگ اس بات سے باخبر تھے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ یہ مقدمہ 2.5 سال تک چلتا رہا اور پھر 5 نومبر 2006 کو عراق کے سابقہ صدر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف صدام حسین کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ دوستو، پھر صدام حسین نے کہا کہ اسے فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے مارا جائے۔ اس میں مجرم کو کچھ لوگ گولیاں چلا کے مار دیتے ہیں، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ صدام حسین کو پھانسی ہی دی جائے گی۔ بہرحال 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی سے ٹھیک 2 دن پہلے صدام حسین نے ایک خط لکھا جس میں اس نے عراق کے لوگوں کو متحد رہنے کا کہا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جن ملکوں نے عراق پر قبضہ کیا ہے، ان ملکوں کے لوگوں سے نفرت مت کرو، بلکہ صرف ان ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ خیر، پھر 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور اسے اس کے آبائی گاؤں العوجہ میں دفنا بھی دیا گیا۔ لیکن پھر ایک انتہائی عجیب بات سامنے آئی۔ کچھ مہینوں پہلے عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القادری نے دعویٰ کیا کہ صدام حسین کی قبر میں اس کی لاش موجود نہیں ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ صدام حسین کو دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو بغداد کے پاس کہیں پھینک دیا گیا تھا اور بعد میں اس کی لاش کو اس کے قبیلہ النادہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب 2012 میں تکریت شہر میں آئسس گھس گئی تھی تب صدام حسین کی لاش کو اس کی قبر سے نکال کر کہیں اور لے جایا گیا، اور آج صدام حسین کی لاش کی باقیات کہاں دفن ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جو صدام حسین کی قبر بتائی جاتی تھی اس میں اس کی لاش موجود ہی نہیں تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔